نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو۔ اکیلا حق صرف اولاد کا ہی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، بلکہ ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئیں، ان کی بھی عزت کریں۔ اور وہ کیسی عزت ہوگی ابھی میں آپ کے سامنے مزید حدیثیں پیش کروں گا، وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیں، اب وہ عزت کیسے ہے آئیے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا الصبیان بالصلاۃ لسبع سنین، فرمایا بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز کا کہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ، اور فرمایا اپنی اولاد تمہاری 10 سال کی ہو جائے اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو فرمایا مارو ان کو، مار کے نماز پڑھاؤ، سختی کرنی شروع کر دو۔ اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے ہو جائیں ایک تو نماز کے معاملے میں مار کر بھی ان کو نماز پڑھاؤ، اور دوسرا فرمایا ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ 10 سال کے بچی یا بچہ ہو جائیں ان کو الگ الگ سلاؤ، کیونکہ اب بلوغ کی مدت قریب آ رہی ہے، بچہ مراہق ہو گیا ہے، قریب البلوغ ہو گیا ہے، لہٰذا اس لیے بچے میں بے حیائی اور ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ تو یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید حدیثیں ذرا سماعت فرمائیں۔ اگلی حدیث ذرا زیادہ توجہ کے قابل ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سا بگاڑ ختم کر دے گی انشاءاللہ، اس پر ذرا توجہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا الولد 7 سنین سید و امیر، فرمایا بچہ پہلے 7 سال تک سید ہے، سردار ہے، گھر کا امیر ہوتا ہے، تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کے لیے نوکر کے مرتبے میں ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں۔ بچہ جو ضد کرتا ہے ماں باپ پوری کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو بچے کو اس عمر میں عموماً مارا بھی نہیں جاتا، تو شریعت نے بھی اس عمر میں سختی کرنے کی حکم کوئی نہیں دیا حدیث شریف میں، بلکہ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو اسے مارو۔ تو مارنے کی جو آغازی مدت ہے، ابتدائی مدت، وہ 10 سال سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے 7 سال کا بچہ ہے وہ سید ہوتا ہے گھر میں، یعنی سردار ہوتا ہے، اور امیر یعنی حکم دینا جانتا ہے۔ بچہ کہتا ہے مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کے خادم کے مرتبے میں ہوتے ہیں۔ فرمایا وَسَبْعُ سِنِينَ عَبْدٌ وَأَسِيرٌ، اور اگلے 7 سال یعنی 8، 9، 10، 11 اور اگلے 7 سال یعنی 14 سال تک، اور ایک روایت میں 15 سال بھی آئے ہیں۔ تو یہ اگلی جو 7 سالہ مدت ہے، یہ مدت بچوں کے بگڑنے یا سنورنے کی مدت ہوتی ہے۔ اس مدت میں بچے کی پوری زندگی کا انحصار ہوتا ہے، تو ساری زندگی بچہ کیسے گزارے گا یہ ان 7 سالوں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان 7 سالوں میں فرمایا کہ عبدن بچہ غلام ہوتا ہے، و اسیر اور بچہ قیدی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ماں باپ کو چاہیے پوری نظر رکھیں، اس کے عادات و اطوار کو دیکھیں، اچھا کام کرے شاباش دیں، برا کام کرے تو ضرور اس کی سرزنش کریں، سختی کرنی ہو سختی بھی کیجیے، گھر میں بند کرنا ہو بند بھی کر لیجیے تاکہ وہ برے کاموں میں نہ پڑے۔ یہی جو عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں بچے بگڑ جائیں تو پوری زندگی سیدھے نہیں ہوتے، اور اگر اسی عمر میں بچے صحیح ہو جائیں تو پوری زندگی ان کے دماغوں پر یہ باتیں نقش رہتی ہیں کہ میں نیک آدمی ہوں، یہ میں نے بچپن میں برے کام نہیں سیکھے، میری ماں نے میرے باپ نے میری اچھی تربیت کی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمیں بچوں سے پیش آنے کا پتہ ہی نہیں نا، بچے پیدا ہو جاتے ہیں پوری زندگی لاڈ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو 7 سال ہے یہ بھی لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں۔ بچے موبائل مانگ رہے ہیں مہنگے مہنگے، ان کو وہ بھی لے دے دیے، بچوں کو سارا کچھ کھلی آزادی دے دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جب بڑی عمر میں جاتا ہے نہ ماں کو کچھ سمجھتا ہے نہ باپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو پھر حضور کا فرمان ابھی مکمل نہیں ہوا، مزید سنیے۔ فرمایا 7 سال جو اگلے ہیں یعنی یہ 14 سال تک، فرمایا بچہ عبد ہے، غلام ہے، بچہ اسیر ہے یعنی بچہ قیدی ہے، تو یہ ماں باپ اس کے اوپر پھر حکم چلائیں، سختی کریں۔ فرمایا وَسَبْعُ سِنِينَ، اور اگلے 7 سال جو ہیں اخن و وزیرن، فرمایا بچہ بھائی ہے اور بچہ وزیر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس حکیمانہ قول کے اوپر میں اپنی ساری زندگی بھی نچھاور کر دوں۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا نسخہ دیا ہے ہمارے معاشرے میں بہتری کا۔ حضور نے فرمایا اگلے 7 سال 14 کے بعد 15 سے لے کر آگے تو 21 سال یا 22 سال کی عمر تک بچے کے ساتھ فرمایا بھائیوں والا سلوک کرو، وزیروں والا سلوک کرو۔ کس طرح ہوتا ہے بھائیوں والا سلوک؟ ان کے ساتھ پیار برتو، انہیں اپنے کاروبار کے معاملات سکھاؤ، ان کو دوستوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ سکھاؤ۔
اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جاؤ، کبھی تنہائی میں اپنے بیٹے سے بیٹھ کر اس سے اپنے کاروبار یا اپنے نجی زندگی کے معاملات کی باتیں بھی اس بچے سے شیئر کر لی۔ تو جس طرح بھائیوں سے باتیں کر لیتے ہیں تو بچے کو پھر بھائی بنا لو، اپنے بیٹے کو اس کو اپنا وزیر بنا لو، گھر کی سربراہی اس کو آہستہ آہستہ اس کو گھر کے کام کاج کہنا شروع کر دو، تو بچہ اس زندگی میں کانفیڈنس اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے، وہ باپ پر اعتماد کرنا سیکھتا ہے، باپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، باپ کی خوشی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے کہ باپ کب خوش ہوتا ہے، باپ کب ناراض ہوتا ہے، باپ کیوں خوش ہوتا ہے، باپ کیوں ناراض ہوتا ہے، باپ کیسے محنت کرتا ہے ہمارے لیے باہر کی۔ تو بچوں کو عموماً باپ کے پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کتنی محنت کر کے کما کے لایا ہے، بچے صرف اڑانا جانتے ہیں کہ باپ کا پیسہ اڑانا کیسے ہے۔ تو ہم لوگ حضور کے نسخے پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی اب میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ حدیث تو مکمل ہو گئی، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے 7 سالوں میں بچے کے لیے کیا ہے؟ بولیے جی ہاں، بچہ سردار ہوتا ہے، بچہ مخدوم ہوتا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ خادم ہوتے ہیں۔ اور اگلے 7 سال میں بچہ کیا ہوتا ہے؟ عبد اور اسیر ہوتا ہے، یعنی بچے کے اوپر سختی ہے ماں باپ کی طرف سے۔ 7 سال یہ سختی میں گزرتے ہیں اور اگلے 7 سال میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ بھائی اور وزیر بن جاتا ہے، اور بنانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بچے ماں باپ کے اس طرح معاملات کرتے ہیں، بے ادب گستاخ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس طریقے کے مطابق حضور نے جو ارشاد فرمایا ہم زندگی نہیں گزارتے، ہم زندگی نہیں گزارتے۔ میرے بھائی ہمیں پیارے آقا نے پورا دین دے دیا، ہماری زندگی کا کوئی رخنا، کوئی کونا ہے، کوئی چیز، کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں۔ ایویں نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ میرے رسول کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے رسول کی زندگی کو اپناؤ، تمہاری زندگی کا ہر حصہ منور ہو جائے گا، خوشیوں کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے گی، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا گھروں کے اندر۔ آئیے اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی سماعت کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حق الولد علی والدہ، بیٹے کا باپ پر ایک اور بھی حق ہے، وہ یہ ہے ان یحسن یا ان یحسن ادبہ، اچھے ادب سکھائے، تعلیمہ، تعلیم بھی اچھی دے، وَإِذَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشَرَ سَنَةً، جب بچہ 12 سال کا ہو جائے، فَلَا حَقَّ لَهُ، پھر بیٹے کے حقوق ختم ہو گئے۔ سنیے 12 سال کی عمر تک فرمایا خوب بچے کو تعلیم دو، بچے کو سکھاؤ، لیکن جیسے ہی بچہ جو ہے وہ 12 سال کا ہو گیا، فَلَا حَقَّ لَهُ، اب اس کا کوئی حق باقی نہیں بچا۔ قد وجب حق الوالد علی والدہ، اب باپ کے حقوق ہیں بیٹے کے ذمہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ پہلے 12 سال تک بچے کے معاملات ہیں، بچے کو خوب تربیت کریں، اس کو سکھائیں سارے معاملات، اور لیکن جیسے ہی بچہ 12 سال کا ہو جائے اب اس کے ذمے باپ کے حقوق لاگو ہو گئے۔ فَإِنْ هُوَ أَرْضَاهُ، اگر بچہ باپ کو راضی رکھے، فَلْيَتَّخِذْ شَرِيكًا، تو اسے اپنے ساتھ شریک رکھے، بھائی بنا کے رکھے، وزیر بنا کے رکھے، اس پر اعتماد کرے باپ۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، شریعت کے خلاف نہیں چلتا، بچہ نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کو فرمایا اپنے ساتھ شریک رکھو۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ، لیکن اگر بچہ باپ کو راضی نہ رکھے، فَيَتَّخِذُ عَدُوًّا، تو بچے کو دشمن ہی بنائے رکھو جب تک کہ بچہ سدھرتا نہیں اور سیدھی لائن پہ نہیں آتا۔ تو میری بات سمجھیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ کے بتائے ہوئے حقوق ہیں جو حدیث طیبات میں موجود ہے۔ توجہ فرمائیں، اگلی حدیث میں پیش کروں گا، دل آپ کا خوش ہو جائے گا، اور یہ فضائل کے حوالے سے بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رشان ہے، فرمایا افتحوا علی صبیانکم، فرمایا تمہارے بچے جب بولنا سیکھیں پہلے لفظ منہ سے نکالیں، فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، فرمایا تمہارے بچے جب بولنا سیکھیں تو فرمایا ان کو گالیاں نہ سکھاؤ، ان کو کسی کے اوپر آواز کسنی نہ سکھاؤ، ہاں جی، القابات نہ سکھاؤ اس کو، بلکہ اس بچے کو سکھاؤ سب سے پہلا کلمہ، فرمایا وہ اس کی زبان سے جو جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور جب بچے یعنی بڑے ہو کر مر جائیں، مرنے لگے، فرمایا لَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لا الہ الا اللہ،
تو ان کے پاس ان کو لا الہ شریف کی کلمہ شریف کی تلقین کرو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا جس بندے کی آغاز میں بھی لا الہ الا اللہ رہا اور انتہا پر بھی لا الہ الا اللہ رہا، فرمایا ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ، درمیان میں چاہے 1000 سال زندگی گزار گیا ہو، مَا سُئِلَ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ، اس کو کل قیامت کو ایک بھی گناہ کا سوال نہیں ہوگا۔ بہت ہی آپ نے بہت ہی آہستہ سی سبحان اللہ کہی ہے، حالانکہ میں نے اتنے یہ حدیث شریف یقین کریں ایک ایمان والے کو جس کو کلمہ شریف سے پیار ہے اس کے لیے تو جناب یہ دل کی جلا ہے، زندگی ہے دل کی، ہاں جی، کہ دیکھیں آغاز میں بچے کو ابتدائی زندگی میں شروع ہوتے ہی بچہ بولتے ہی کلمہ شریف اس کو یاد کروائیں، بچے کو پڑھائیں، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ، آہستہ آہستہ لفظ سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، حضور کا نام سکھائیں، بچہ سیکھ جائے۔ پھر جب بچہ زندگی ساری گزار کے 100 سال بھی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا 1000 سال بھی گزار لے، اس کے بعد فرمایا مرتے ہوئے بھی اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ کل قیامت کو گناہ کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔